السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری اس نئے انفارمیشن والی ویڈیو میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، مغرب کے وقت میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے 4 رکعت نماز، بی 7 رکعت نماز، سی 17 رکعت نماز، ڈی 8 رکعت نماز۔ صحیح جواب ہے بی 7 رکعت نماز، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیے ہیں ان کا نام ہے فرحہ بانو سمو، ارمان شیخ، احتسام آل ان ون، ابراہیم شیخ، فرمان خان۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ آپ کے آپشن: اے آگ، بی شیطان، سی جنات، ڈی کچھ نہیں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی کچھ نہیں تھا۔ خلیفہ عبد الملک مروان کے دور میں بغداد علم اور حکمت کا مرکز تھا۔ اسلام کے دشمن یہودیوں نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوال دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو بادشاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ اس شخص نے بغداد میں آ کر ایک ایسی بڑی مسجد کا رخ کیا جہاں زیادہ سے زیادہ مسلمان نماز پڑھنے کو آ سکتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے سوال کو سن سکیں۔ اس کے بعد اس نے مسجد میں موجود نماز کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا: بتاؤ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ جس کا جواب نہ تو عام آدمی دے سکے اور نہ کوئی بڑے بڑے علماء اکرام اس کے سوال کا جواب دے سکے۔ اس کے بعد اس نے الگ الگ مسجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلایا اور اس نے مدرسوں پر رخ کیا اور ہر کسی سے یہی سوال کرتا اور ان کو لاجواب کر دیتا۔ علماء اکرام حیران اور پریشان تھے لیکن ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اس چالاک اور سازشی یہودی کی شہرت شاہی دربار تک بھی پہنچ گئی۔ یہودی نے ایک کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہوئے شاہی دربار تک پہنچنے کے قابلیت حاصل کر لی اور شاہی علماء کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان جو کہ خود بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعے کا بہت بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے اس یہودی کو دربار خلافت میں شاہی مہمان بننے کی اجازت دی اور کہا، اس دوران میں تمہارے تینوں سوال کا جواب دوں گا۔ یہودی یہی چاہتا تھا۔ اس نے شاہی مہمان بننے کا دعوت قبول کر لیا۔ خلیفہ نے ایسے علماء کے تلاش کا حکم دیا جو اس کے سوالات کا جواب دے سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم اس کے سوال کا جواب نہیں جانتا تھا اور ایک کے بعد ایک علماء شکست انداز میں سر جھکائے واپس چلے گئے۔ خلیفہ بھلے ہی تکلیف میں تھے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے اور آخر ایک دن ایک درباری وزیر نے ان سے کہا، جہاں پناہ، اگر کوفے کے عالم کو بلایا جائے تو مجھے یقین ہے وہ اس یہودی کے تینوں سوال کا جواب دے کر اس کو لاجواب کر دے گا۔ خلیفہ عبد الملک اس نوجوان کے بارے میں جان کر کافی حیران ہوئے۔ بڑے بڑے علماء اکرام اور علم والے اس یہودی کے سوال کا جواب نہیں دے پائے تو یہ نوجوان کیسے دے پائے گا؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ یہ حکم ہوا اور شاہی سپاہیوں کو روانہ کیا گیا جنہوں نے اس نوجوان کے دروازے پر دستک دی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس نوجوان نے اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر اس یہودی کے سوال کا جواب دینے پہنچ گئے۔ ناظرین، اب وہ وقت آ چکا تھا جب اس فتنے کا خاتمہ ہونا تھا۔ اگلے دن وہ یہودی تکبر والے انداز میں خلیفہ کے تخت پر بیٹھ گیا اور اتنے میں وہ نورانی چہرہ والا عالم بھی چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں خلیفہ نے سوال اور جواب والا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے تکبر والے انداز میں اور اونچی آواز میں کہا، بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ ابھی
بھی وہ اتنا ہی پوچھ سکا تھا۔ اس نوجوان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تم مانگنے والے ہو جبکہ میں تمہیں دینے والا ہوں۔ اتنا کہہ کر خلیفہ سے درخواست کی، دینے والے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری جگہ کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دے۔ خلیفہ نے خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی اس نوجوان عالم کو اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ بہرحال سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس یہودی نے پوچھا، مجھے بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ تو جواب میں اس نوجوان نے انتہائی اور اطمینان کے ساتھ فرمایا، گنتی گننا شروع کرو۔ تو اس یہودی نے گنتی گننا شروع کر دی۔ اتنے میں اس نوجوان نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا، صحیح سے گنو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کی، لیکن نوجوان نے اسے پھر ٹوکا اور کہا، صحیح سے گننے کے لیے کہا ہے، جس پر اس یہودی نے پریشان ہو کر کہا، کس طرح صحیح سے گنوں؟ نوجوان نے کہا، ایک سے پہلے شروع کرو۔ یہودی نے کہا، ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس نوجوان نے ہنس کر کہا، جب تمہیں پتا ہے ایک سے پہلے کچھ نہیں آتا تو بے بنیاد سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ سن کر یہودی سمجھ گیا اور خلیفہ اور باقی کے درباری بے حد خوش ہوئے۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا تو یہودی نے سوال پوچھا، خدا کا رخ کس طرف ہے؟ نوجوان تھوڑا دیر رکا اور حکم دیا، ایک چراغ لاؤ۔ جس کو جلانے کے بعد نوجوان نے یہودی سے کہا، پہلے تم مجھے اس چراغ کی روشنی کا رخ صرف ایک طرف کر کے دکھاؤ۔ جس کے جواب نے یہودی کو کمزور کر دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو نوجوان نے جواب دیا، اللہ بھی نور ہے، جس کا رخ صرف ایک طرف نہیں ہے، وہ ہر طرف ہے، اور تم یہ جاننے کے باوجود بے بنیاد سوال کیوں کرتے ہو؟ اب یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے ہنس کر کہا، وہ ایک دماغدار یہودی شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے۔ یہ سن کر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ فتنہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا؟ آپ کے آپشن اے حضرت دحیہ کلبی، بی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت خجیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ نئی انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں ایک اور نئی انفارمیشن والی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔